بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ہمارا پہلا لیسن جو ہے، جیسے کہ کسی بھی لینگویج میں جو پہلی بات ہوتی ہے وہ اس کے الفابیٹس ہوتے ہیں۔ اردو میں ہم جیسے حروف تہجی کہتے ہیں جن کو الف با تا وغیرہ، اسی طرح عربی میں بھی حروف تہجی ہیں یا الفابیٹس ہیں، اور عربی میں ان کو حروف الہجا کہتے ہیں۔ اس میں کوئی الجھن والی بات نہیں ہے، یہ سمپلی وہی ہیں جو انگلش میں جیسے اے بی سی سے لے کر زیڈ تک ہیں، اردو میں الف بے تے سے لے کر یہ تک ہیں، اسی طرح عربی میں بھی کچھ حروف تہجی ہیں جو کہ آگے استعمال ہو کے پھر ان سے حروف بنتے ہیں اور پھر الفاظ بنتے ہیں اور پھر ان سے جملے بنتے ہیں۔ تو وہ جو ہم آگے بڑھیں گے تو یہ چیزیں آپ کی سمجھ میں آتی جائیں گی۔ لیکن جو الفابیٹس ہیں یعنی حروف الہجا ہیں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اردو جانتے ہیں، تو اس لیے ان کو سمجھنے میں ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ جو لوگ اردو نہیں جانتے، فرض کیا انگلش اسپیکنگ ہیں یا کسی اور زبان کوئی بولتے ہیں، تو ان کو جب عربی سیکھنی ہے تو ان کو پہلے الفابیٹس پہ بھی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے سیکھنے میں، کہ جی الف کیسے بنتا ہے، با کیسے بنتی ہے، تا کیسے بنتی ہے۔ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم یہ چیزیں جانتے ہیں۔ تو اگر ہم سٹارٹ کریں الفابیٹس کو، تو اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں کچھ حروف ایسے ہیں جو تو اردو میں ایز اٹ از ہیں، لیکن اردو کے کچھ حروف ایسے ہیں جو یہاں نہیں ہیں۔ تو اردو میں جبکہ 30 سے زیادہ حروف تہجی جن کو ہم کہتے ہیں، جبکہ عربی میں جو ہیں حروف تہجی یا حروف الہجا وہ 28 ہیں۔ اچھا، ایک لحاظ سے یہ 28 ہیں، دوسرے لحاظ سے 29 بھی ہیں۔ اس میں فرق کیا ہے کہ یہ جو الف ہے، الف کو، اور دوسرا ہے حمزہ، یہ جو آخری لائن میں ہے۔ تو کچھ لوگ الف اور حمزہ کو ایک ہی حرف مانتے ہیں اور کچھ لوگ ان کو الگ الگ کاؤنٹ کرتے ہیں۔ تو اگر ان کو ایک ہی حرف مانا جائے تو پھر تو یہ بنتے ہیں 28، اور اگر ہم ان کو الگ الگ مان لیں تو پھر 29 بن جاتے ہیں۔ اچھا، الف اور حمزہ میں فرق کیا ہے، یہ ہم تھوڑا آگے جا کے دیکھیں گے کہ یہ چیزیں اگر الگ الگ ہیں تو پھر اس کو ایک کیوں مانا جاتا ہے، اور اگر ایک ہے تو پھر ان کو الگ الگ کیوں مانا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اس کی تھوڑی سی وضاحت ہے، وہ آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گی۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ میں اگر اس کو کوئکلی پڑھ بھی دیتا ہوں، الف با تا سا جیم ہا خا، دال ذال را زا سین شین صاد، ضاد طا ظا عین غین فا کاف، نون واو حمزہ۔ جب ہم حروف تہجی پڑھتے ہیں تو تھوڑا سا ہمارا ڈفرنٹ سٹائل ہوتا ہے عربی سے۔ جیسے ہم الف کو تو الف پڑھتے ہیں، لیکن با اگر عربی میں با ہے تو اردو میں ہم اس کو بے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح عربی میں تا ہے تو ہم اردو میں اس کو تے پڑھتے ہیں۔ عربی میں سا ہے تو عربی میں ہم اردو میں ہم اس کو سے پڑھتے ہیں۔ جیم، یہ جیم ہے، عربی میں بھی جیم ہے، اردو میں بھی جیم ہے۔ پھر ہا میں آ کے پھر وہی بات ہے، خا میں بھی وہی ہے کہ جی یہ اردو میں ہم ہے اور خے کہتے ہیں، عربی میں ہا اور خا کہتے ہیں۔ پھر دال دونوں میں ایک جیسا ہے، زال بھی دونوں میں ایک جیسا ہے۔ پھر را میں آ کے فرق ہے کہ عربی میں ہم را کہتے ہیں، اردو میں رے کہتے ہیں، اور زے کہتے ہیں، عربی میں زا کہتے ہیں۔ تو اس کا ایک بنیادی طریقہ ہے اس فرق کو سمجھنے کا کہ جس حرف کو ہم آخر میں ایک ہی ساؤنڈ لائیں نا، اے، جیسے بے کہتے ہیں، تے کہتے ہیں، سے ہے یا رے ہے یا زے ہے، ٹھیک ہے، اس وزن پہ جتنے بھی حروف ہوں گے نا، اس کو ایک ہی بجائے آپ نے آ کر دیں۔ مثلاً دیکھیے نا، جیسے یہ با ہے تو با اردو میں ہم کہتے ہیں بے، اس کے آخر میں آ رہا ہے نا اے، تو آپ نے اس کو کر دینا آ یعنی با، ٹھیک ہے۔ تے ہے تو اس کو آپ نے کیا کر دینا، تا۔ سے ہے تو اس کو کر دینا سا۔ تو جس حرف کے آخر میں اے آ رہا ہے اس کو آ کر دینا ہے، اور جس کے حرف کے آخر میں اے ساؤنڈ نہیں آ رہی اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کر لینا ہے۔ جیسے جیم، جیم ہے، اور دال زال، پھر سین شین صاد ضاد طا ظا، عین، غین اور کاف،
کاف لام میم نون واو ہا اور یا، یہ سارے ایز اٹ از ہیں جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں. لیکن جو دوسرے حروف ہیں اس کے علاوہ مثلا با، تا، سا، ہا، خا، پھر را، زا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ فا، تو یہ وہ ہیں، یہ یا بھی سوری اس میں ہم اردو میں یہ کہتے ہیں تو یہ عربی میں یا کہلاتا ہے. تو یہ وہ حروف ہیں جن کو ہم بے تے سے اس وزن پہ کہتے ہیں. عربی میں آپ نے بس یہ احتیاط کرنی کہ جس کے آخر میں اے ساؤنڈ آ رہی ہے اس کو آ ساؤنڈ کر دینی. اچھا، جو لوگ پہلے تجوید کورس کر چکے ہیں ان کے لیے یہ شاید چیز وہ چونکہ ریپیٹ ہو رہی ہے، وہ اس چیز کو تفصیل سے کر چکے ہیں. تو میں نے جیسے پہلے کہا کہ میں نے ان لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے جو بالکل اس پہ سکریچ سے شروع کر رہے ہیں. تو جن لوگوں کو کم سے کم آتی ہے میں نے ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو دوسرے لوگوں کو کبھی کسی کلاس میں تھوڑا فائدہ ہوگا، کبھی زیادہ ہوگا. جو لوگ پہلے سے کچھ جانتے ہیں تو وہ تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ کریں، ان کو بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اچھا، اس کے بعد جی یہ حروف تجی کی بات ہوگی. دوسری بات جو ہے اس کے بعد وہ ہے جی حرکات. اچھا، حرکات جو ہیں وہ جس کو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، زبر زیر پیش وغیرہ، لیکن عام طور پہ اردو زبان چونکہ ہماری اپنی ہے، ہم نے وہ شروع سے سیکھی ہے، بولی ہے، پڑھی ہے، لکھی ہے، تو اس لیے ہمیں حرکات کی اتنی اہمیت کا وہاں اندازہ نہیں ہوتا. ہم جیسے یہ اب لکھا ہوا نا زیر زبر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں، اب پورے جملے میں کسی پہ کوئی حرکت نہیں لگی ہوئی، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اس لفظ کو کیسے پڑھنا ہے. عربی کے معاملے میں ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ چونکہ ہم وہ زبان نہیں جانتے، اور خاص طور پہ چونکہ ہمارا فوکس اس کورس میں اصل چیز قرآن پاک کو سیکھنا ہے، اور قرآن پاک میں ایک حرکت کی بھی غلطی ہو جائے تو وہ بہت بڑی غلطی سمجھی جاتی ہے، اس سے معنی بھی چینج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور اس میں اور مسائل بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے کوشش یہ ہوتی ہے کہ جی اس کو بالکل صحیح ادائیگی کی جائے، ہر لفظ کی، ہر حرف کی. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس پہ حرکات لگی ہوں تاکہ ہمیں کہیں غلطی نہ لگے کہ جی زبر کو ہم زیر نہ پڑ جائیں یا زبر کو پیش نہ پڑ جائیں، ٹھیک ہے، یا زیر کو زبر نہ پڑ جائیں. تو اس لیے یہ حرکات کی بہت اہمیت ہے. اور حرکات سے سمپلی مراد یہی ہے کہ زیر، زبر اور پیش، بلکہ اس میں جو سکون کی علامت جس کو ہم جزم کہتے ہیں وہ بھی شامل ہے. تو یہ حرکت عربی کلمہ کے حرف کے اوپر یا نیچے استعمال ہوتی ہے، اور یہ حرف کی آواز کی سمت کا تعین کرتی ہے. مثلا زیر میں آواز نیچے کی طرف جاتی ہے، جیسے ای، یعنی اگر الف کے نیچے زیر لگی ہے تو ہم اس کو پڑھتے ہیں ای، با کے نیچے زیر لگی ہے تو ہم پڑھتے ہیں بی. اچھا، اسی طرح آگے اگر آپ دیکھیں زبر میں آواز اوپر کی طرف جاتی ہے، جیسے آ، یعنی اگر الف کے اوپر زبر لگی ہو تو ہم کہیں گے آ، با کے اوپر زبر لگی ہو تو ہم کہیں گے با. اسی طرح جو پیش ہے، جب پیش لگی ہو کسی حرف کے اوپر تو اس کی آواز گول ہو کر اوپر کی طرف جاتی ہے، یعنی وہ پھر آ نہیں ہوتا، او ہوتا ہے. جیسے الف کے اوپر پیش ہے تو اس کو او پڑھتے ہیں، با کے اوپر پیش ہے تو بو پڑھیں گے، لام کے اوپر پیش ہے تو ہم پڑھیں گے لو. اچھا، عربی زبان میں ان حرکات کے نام مندرجہ ذیل ہیں. یہ تو بات اب ہم نے کی نا زبر زیر پیش، ان الفاظ سے تو ہم واقف ہیں، لیکن عربی اب سیکھنے لگے ہم تو ہمیں ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے یہ بھی سیکھنا ہے کہ ان چیزوں کو عربی میں کیا کہتے ہیں، عربی میں کون سے الفاظ ہیں جو ان کی جگہ استعمال ہوتے ہیں. سب سے پہلے اگر ہم بات کریں پیش کی تو اس کو عربی میں کہتے ہیں دمہ. ویسے پورا لفظ ہے دمتن، لیکن آپ دیکھیں گے کہ عام طور پر جو اسماء ہیں، ناؤنز ہیں، وہ آخر میں گول تا ہوتی ہے، یا کوئی اور بھی حرف ہو تو اس کے اوپر تنوین ہوتی ہے. تنوین کہتے ہیں دو پیش کو. تو جو بھی اسم ہوگا وہ عام طور پر تنوین پہ ختم ہوتا ہے، لیکن جب ہم پڑھتے ہیں صرف اس اکیلے لفظ کو تو پھر ہم وہ تنوین کو ہٹا دیتے ہیں پڑھتے ہوئے. جیسے یہ لفظ ہے نا دمتن، تو ہم اس کو پڑھیں گے دمہ. تو یہ پیش کو عربی میں دمہ کہتے ہیں. یہ ایک چھوٹی واو کی شکل کی علامت ہوتی ہے جو کسی حرف کے اوپر لگتی ہے، اور جس حرف پر یہ علامت ہوتی ہے وہ حرف مدموم کہلاتا ہے. یہ ہم واقف ہیں، پیش کو ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح سے ڈلتی ہے، یعنی یہ اس طرح سے ہوتی ہے اور کسی حرف کے اوپر ڈلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں، دمہ، اور جس حرف پہ دمہ لگا ہوگا اس حرف کو مدموم کہتے ہیں، مدموم.
یعنی ایسا حرف جس پہ دمہ لگا ہوا ہے یا پیش لگی ہوئی ہے. دوسری چیز ہے جی زبر، اس کو عربی میں کہتے ہیں فتحتن، اور سمپلی کہیں گے تو فتحہ. یہ دمہ تھا اور اب آگی بات فتحہ. تو یہ ایک چھوٹی اور ترچھی لکیر کی شکل کی علامت ہوتی ہے جو کسی حرف کے اوپر لگتی ہے، اور جس حرف پر یہ علامت ہوتی ہے وہ حرف مفتوح کہلاتا ہے. جس طرح وہ ہے نا مدموم، دمہ جس پہ ہوگا یعنی پیش ہوگی تو وہ مدموم کہلائے گا، اور جس پہ زبر ہوگی یعنی فتحہ ہوگا تو اس کو مفتوح کہیں گے. جیسے اگر الف کے اوپر زبر ہے تو ہم کہیں گے الف مفتوح ہے، با کے اوپر اگر پیش ہے تو ہم کہیں گے با مدموم ہے، یعنی دمہ ہے اس کے اوپر. اچھا جی آگے آ جائیں. اس کے بعد ہے جی زیر، یعنی ہم نے پیش کی بات کر لی، زبر کی بات کر لی، اب تیسری چیز ہے زیر. تو زیر کو عربی میں کہتے ہیں کسرتن، اور سمپلی کہیں گے کسرہ. ٹھیک ہے جی. یہ ایک چھوٹی اور ترچھی لکیر کی شکل کی علامت ہوتی ہے جو کسی حرف کے نیچے لگتی ہے، اور جس حرف پر یہ علامت ہوتی ہے وہ حصہ مکسور کہلاتا ہے، مکسورن یا سمپلی مکسور کہتے ہیں اس کو. تو تین چیزیں ہوئی، یعنی جس پہ زبر ہو اس کو ہم کہتے ہیں فتحتن، اور پیش ہو تو کہتے ہیں دمتن، اور زیر ہو تو کہتے ہیں کسرتن. اور جس حرف پہ فتحہ ہو یعنی زبر ہو تو اس کو کہہ دیتے ہیں مفتوح ہے یہ حرف، اور جس پہ پیش یعنی دمہ ہو تو اس کو کہہ دیتے ہیں یہ مدموم ہے، اور جس کے نیچے زیر ہو اس کو کہہ دیتے ہیں یہ مکسور ہے، یعنی ایسا حرف جس کے نیچے زیر لگی ہے مکسور. ٹھیک ہے. اچھا اگلی بات جو ہے وہ اس سے مختلف ہے، یعنی اسی طرح اگر کسی حرف پر دو فتحہ ہو یعنی دو زبر ہوں یا دو کسرہ ہوں یا دو دمہ ہوں، ہوتا ہے نا ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا الفاظ، جیسے ہم لکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں تقریباً، تو با کے ساتھ الف کے اوپر دو زبر لگی ہوتی تو اسی کو تنوین کہتے ہیں. یعنی دو زبر، دو زیر یا دو پیش ہوں تو اس کو ہم کہتے ہیں تنوین. یہ تینوں کو تنوین کہتے ہیں. اور علیحدہ علیحدہ اگر آپ کہیں گے تو دو زبر ہوں گی تو اس کو فتحتین کہتے ہیں، اور اگر دو زیر ہوں تو کسرتین کہتے ہیں، اور دو پیش ہوں تو دمتین کہتے ہیں. یہ اصل میں وہی ہے فتحہ. یہ دیکھیے یعنی فتحتن تھا تو اس کے جب دو ہوں گی تو اسی کو فتحتین کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر دمہ ہو یعنی پیش ہو تو یہ دمتن تھا اکیلا، اس کے اگر دو ہوں گی تو ہم کہہ دیں گے، اردو میں ہم کہتے ہیں نا دو پیش ہیں یا دو زبر ہیں یا دو زیر ہیں، تو عربی میں ایک ہوگی تو یہ زبر ہے تو اس کو فتحتن کہتے ہیں، اور دو ہوں گی تو فتحتین، اور جو پیش ہے اس کو ہم دمہ کہتے ہیں، اور دو ہوں گی تو دمتین بن جائے گا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو زیر ہوگی تو زیر کو ہم کہتے ہیں کسراتن یعنی کسرہ، اور دو ہوں گی تو کیا کہہ دیں گے کسرتین. ٹھیک ہے جی. اچھا اب اس کو مزید بلکہ آپ دیکھ لیں، یوں پہ میں یہیں آپ کو لکھ کے دکھا دیتا ہوں کہ جیسے کوئی بھی حرف ہے اس کے اوپر ایسے دو زبر لگی ہوئی ہیں تو یہ بن گیا فتحتین. اور اگر اسی طرح دو پیش ہوں، اچھا اس طرح بھی دو پیش ہو سکتی ہیں، اور آپ کو کہیں اس طرح بھی لکھا نظر آ سکتا ہے دو پیش. عربی میں عام طور پر اس طرح سے ڈال دیتے ہیں کہ ایک سیدھی نیچے کو آتی ہے ایک اوپر کو جاتی ہے، تو یہ دمتین کہلائے گا، دمتین. اور اگر اسی طرح کسی حرف کے نیچے دو زیر ہوں گی تو وہ کسرتین کہلائے گا. ٹھیک ہے. اور ان تینوں کا ایک ہی نام ہے جو وہ کہلاتا ہے تنوین. ٹھیک ہے جی. یعنی فتحتین کو بھی تنوین کہہ سکتے ہیں، دمتین کو بھی، کسرتین کو بھی تنوین کہہ سکتے ہیں. تو یعنی جب دو ہوں گی حرکات تو ہم اس کو تنوین کہیں گے، ایک نام ہے. اور علیحدہ علیحدہ کیا ہے فتحتین، دمتین، کسرتین. یہ چیزیں جو نئی ہیں نا، جو تو پرانی آپ جانتے ہیں اردو میں، وہ جو زبر زیر پیش وغیرہ کے الفاظ ہیں یا الف با تا وغیرہ ان سے ہم واقف ہیں. نئی چیزیں جو ہو سکتی ہیں آج کی کلاس میں وہ صرف یہ چند دیکھیں کہ زبر کو فتح کہتے ہیں، دو ہوں تو فتحتین، اور پیش کو دمہ کہتے ہیں اور دو ہوں تو دمتین، زیر کو کسرہ کہتے ہیں اور دو ہوں تو کسرتین، اور ان کا ایک اکٹھا نام کیا ہے تنوین. ٹھیک ہے جی.
چلیے جی اب ہم چلتے ہیں واپس اسی کی طرف اپنے نوٹس میں. اچھا اس کے بعد کیا جی جن حروف پر یہ علامات ہوتی ہیں وہ حروف متحرک کہلاتے ہیں. یعنی ایسا حرف جس کے اوپر کوئی حرکت ہو, زبر ہو, زیر ہو, پیش ہو, جزم ہو, اس حرف کو متحرک کہہ دیتے ہیں. ان کے برعکس مندرجہ ذیل علامت حرف کی آواز کو مختلف سمتوں میں جانے سے روکتی ہے اور اسے سکون کہتے ہیں. یہ جو اس کو اس طرح دائرے کی شکل میں بھی لکھا ہوتا ہے, کہیں کہیں اس طرح لکھا ہوتا ہے, کہیں اس طرح لکھا ہوتا ہے, یہ جس کو ہم جزم کہتے ہیں اردو میں عام طور پر, اور سکون کا لفظ بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے, عربی میں اس کو سکون کہتے ہیں. تو یہ جو چھوٹی سی دال کی شکل کی بنی ہوتی ہے اور گول دائرے کی شکل میں بھی ہوتی ہے, یہ کسی حرف کے اوپر جب لگتی ہے تو اس حرف کو ساکن کر دیتی ہے. تو یہ دو الفاظ ذہن میں رکھ لیں کہ جس حرف پہ حرکت ہوگی وہ متحرک کہلائے گا, اور جس حرف پہ حرکت نہیں ہوگی زبر زیر پیش تو اس کو ہم کہیں گے یہ ساکن ہے, تو اس کے اوپر یہ جزم کی علامت بنے گی. ٹھیک ہے جی, یہ ہو گیا. اس کے بعد حروف اور حرکت کے ملنے سے کیا بنتا ہے, الفاظ بنتے ہیں. اب دیکھتے ہیں جی آگے ہمارے پاس کیا ہے. جب یہ ہم نے پڑھا نا الفابیٹس, حروف الہجا یعنی وہ جو 28 یا 29 ہیں, اس کے بعد ہم نے پڑھا حرکات. تو اب حروف اور حرکات کو جب ملائیں گے تو الفاظ بنیں گے. کوئی چھوٹے الفاظ ہوں گے, کوئی بڑے ہوں گے. ٹھیک ہے, عربی میں ہم عام طور پر ساتھ حرکات کا استعمال ضرور کریں گے, کیونکہ ایک تو ہم اس میں نئے ہیں, اس لیے ہمیں احتیاط کرنی پڑے گی کہ ہم غلط نہ پڑھیں اس کو. دوسرا ہم نے چونکہ اس کو قرآن پاک کے ساتھ فوکس کرتے ہوئے پڑھنا ہے, تو ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہم کوئی لفظ غلط نہ لکھ یا پڑھ جائے. تو اس لیے ہم نے حرکات کا استعمال ساتھ ساتھ کرنا ہے. جو بھی لفظ لکھیں گے چھوٹا ہو یا بڑا ہو تو ہم نے حروف کے ساتھ ساتھ حرکات کا استعمال بھی کرنا ہے. اچھا اب ایک چیز ہم نے شروع میں دیکھی کہ میں نے بتایا کہ جی جو حروف الہجا ہیں وہ بعض لوگوں کے نزدیک 28 ہیں اور بعض لوگوں کے نزدیک 29 ہیں. تو اس میں فرق کیا ہے کہ کچھ لوگ الف اور حمزہ کو ایک ہی چیز مانتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ دو چیزیں الگ ہیں. تو بہرحال دونوں باتیں ہمارے لیے کوئی پریشانی کا باعث نہیں ہے, آپ ایک ہوں یا دونوں الگ الگ ہوں, وہ ہم دونوں سے واقف ہیں. اس میں فرق کیا ہے کہ جب الف تنہا لکھا جاتا ہے تو یہ والا, جب الف تنہا لکھا جاتا ہے یعنی بغیر حرکت, زبر زیر پیش یا سکون, ان چاروں چیزوں میں سے کوئی بھی اگر نہ ہو, نہ زبر ہو, نہ زیر ہو, نہ پیش ہو, نہ سکون کی علامت ہو اگر الف پہ, تو پھر اس صورت میں اس کو الف کہا جاتا ہے. لیکن اگر اس الف پر حرکت یا سکون آ جائے تو پھر یہ الف نہیں رہے گا. یہ بڑی اہم چیز ہے. اردو میں ہم اس چیز کا خیال نہیں کرتے اور نہ ہی یہ وہاں امپورٹنٹ ہے, لیکن عربی میں یہ چیز بڑی اہم ہے کہ الف تب تک الف ہے جب تک اس پہ کوئی حرکت نہیں ہے, اور جب اس پہ کوئی حرکت لگے گی تو وہ حمزہ کہلائے گا. یہ ہے وجہ جس کی وجہ سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں ایک ہی چیز ہے, بس حرکت کا فرق ہے, حرکت لگا دیں گے تو حمزہ ہے, حرکت نہیں ہے تو الف ہے. تو اس لیے اس کو دو الفابیٹس وہ نہیں کاؤنٹ کرتے. لیکن کچھ لوگوں کے قریب یہ ہے کہ جی وہ چونکہ الگ نام ہے اور حرکت کے بغیر اس کی الگ پہچان ہے, حرکت کے ساتھ الگ پہچان ہے, تو لہٰذا یہ دو حروف ہیں. تو اس لحاظ سے 28 اور 29 کا یہ فرق ہے. تو یہ بہرحال فرق آپ کو بڑا آسانی سے سمجھ آ گیا ہوگا. اس کو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اگر الف کے اوپر کوئی حرکت ہے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے, جب تک حرکت نہیں ہے تو وہ الف رہتا ہے. ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کو الف کہنا ہے, یہ میں آپ کو الگ لکھ کے بتا دوں اس میں جو ہے نا فرق کیا ہے, کیونکہ عربی زبان ہم سیکھنے لگے ہیں تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ الف, یہ ہے الف اور یہ ہے الف. جیسے تو یہ الفن ہے, لیکن جب ہم ساکن کریں گے روکیں گے تو یہ الف بن جائے گا. یہ الف تو ہے حروف تہجی یعنی یہ والا الف, اور یہ الف جو ہے اس کو عربی میں ہزار کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, خیر من الف شہر, آپ سب جانتے ہیں سورۃ القدر میں آتا ہے نا خیر من الف شہر, کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو یہ وہ ہے الف, الف کا مطلب ہوتا ہے ہزار. تو اس لیے جب آپ نے الف کہنا ہے تو الف کہنا ہے, لام کو زیر دے کے پڑھیں گے تو تب یہ الفابیٹ ہے, اور اگر الف کو ساکن کر دیں گے تو یہ اس کا مطلب ہو جائے گا 1000. یہ ایسے ایک ضمنی بات سامنے آ گئی تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو یہ میں بتا دوں. اچھا اس کے ساتھ ہی ہمارا لیسن تو کور ہو گیا. یہ بہت مختصر, بہت آسان اور
آپ کی سمجھ میں آنے والی چیزیں تھیں. ممکن ہے آپ لوگوں میں کسی کے لیے اس میں کچھ بھی نیا نہ ہو, کسی میں کے لیے شاید ایک دو چیزیں نئی آئی ہوں. تو جو ہم آگے بڑھیں گے تو نئی چیزیں آتی جائیں گی. اس لیے آج انٹروڈکشن کے ساتھ ہی میں نے مناسب سمجھا کہ پہلا لیسن بھی کور کر دیا جائے, کیونکہ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے بعد آپ کے لیے یہ جو تمرین ہے نا, جس کو ہم ایکسرسائز کہتے ہیں یا مشق کہتے ہیں, یہ والی, یہ اب آپ کے ذمہ ہے. بہت آسان ہے. جس طرح آج کا لیسن آسان ہے, اسی طرح آج کی تمرین بھی آسان ہے. آپ دیکھیے, اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اس میں کیا سیکھا ہے آج کے لیسن میں. یہ والے وہ کوشچن ہیں جن کے جواب ہم نے آج دیکھے. پہلا کیا, عربی زبان میں حروف الہجا کی تعداد کتنی ہے؟ ٹھیک ہے, 28 یا 29. اس کے بعد حرکات کسے کہتے ہیں؟ ہر حرکت کو ایک مثال کے ذریعے بیان کریں. جس حرف پر حرکت ہو اسے کیا کہتے ہیں, اور جس حرف پر سکون ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے؟ اور آخری سوال ہے, تنوین کسے کہتے ہیں؟ ہر تنوین کو ایک مثال کے ذریعے بیان کریں. اب بات یہ ہے کہ آپ کے لیے میں تجویز یہ کروں گا کہ ایک تو آپ کے پاس جو نوٹس مل گئے آپ کو, یہ آپ پرنٹ کرنا ضروری نہیں ہے. اگر آپ کے لیے بہت آسانی سے ہو سکتا ہے تو بے شک کر لیں. ادروائز آپ جس بھی لیپ ٹاپ یا موبائل یا ٹیبلٹ جس سے بھی آپ نے کلاس لینی ہے اس کے اوپر بھی سیو کر لیں تو یہ کافی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنی ایک نوٹ بک کو رجسٹر کوئی چیز ایسی ضرور بنا لیں جس پہ آپ نے اپنا ہوم ورک کرنا ہے. وہ زیادہ ضروری ہے, کیونکہ نوٹس تو یہ آپ کو چھپے چھپائے مل گئے, یہ آپ کے پاس سیو ہو جائیں کافی ہے. لیکن آپ کو اپنے ہاتھ سے جو کام کرنا ہے نا, اس کے لیے ایک نوٹ بک بنا لیں جس پہ آپ اوپر تاریخ ڈالیں, لیسن نمبر ڈالیں, اس کا نام لکھیں, اس کے آخر میں خاص طور پہ جو کوشچن ہوں وہ آپ ساتھ ساتھ پریکٹس کریں. اور کبھی میں آپ لوگوں کے سے یہ بھی ضرور کہوں گا کہ جی آج آپ نے یہ ہوم ورک کر کے مجھے بھیجنا ہے. لیکن اگر میں کہوں یا نہ کہوں, آپ لوگوں نے اس بات کو اپنے لیے نیسیسری کر لینا ہے, ضروری واجب کر لینا ہے کہ جی جو بھی کلاس ہوگی اس کلاس میں جو بھی چیزیں ہم نے سیکھی ہیں, پڑھی ہیں, ان کو تب تک نہیں چھوڑنا جب تک مکمل سمجھ میں نہ آ جائیں. سمجھ میں کلاس میں اگر 100% بھی آ گئی تو پھر بھی آپ نے اس کو ریوائز ضرور کرنا ہے تاکہ آپ کی میموری میں وہ اچھی طرح بیٹھ جائیں اور اگلی کلاس سے پہلے آپ اس کو نئے موضوع کو سیکھنے کے لیے تیار ہوں. کیونکہ بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی بھی ہوں گی جو آپ ایک کلاس میں سیکھیں گے اور ان کی بنیاد پہ اگلا لیسن ہمارا ہوگا. تو اگر آپ نے پہلی کلاس کو مکمل توجہ سے نہیں سنا ہوگا یا اس کی پریکٹس نہیں کی ہوگی تو پھر اگلی کلاس سمجھنے میں آپ کو مشکل ہوگی. تو یہ چیزیں میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں آپ نے فالو اگر نہ کی تو پھر آپ اس کورس سے یا تو بیچ میں چھوڑنے کا امکان ہوگا, اور اگر چھوڑیں گے نہیں تو پھر اس سے وہ حاصل نہیں کر پائیں گے جو اس کا مدعا ہے. تو اس کے لیے میرے ذمہ جو ہے, میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو جتنا مجھے آتا ہے میں اچھے سے اچھا بتا سکوں. لیکن جو آپ کے ذمہ ہے وہ کام بھی اگر آپ کریں گے تو پھر ہماری اجتماعی محنت سے یہ چیز ہمیں حاصل ہوگی. اگر آپ اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے, صرف کلاس اٹینڈ کریں گے تو پھر بات نہیں بنے گی. یہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ نے اگر پہلے نہیں بھی سوچا تو آج اسی وقت یہ اپنے ساتھ وعدہ کر لیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا کلام سیکھنے کے لیے اپنا ٹائم اس میں لگانا ہے. اور یہ بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے, جیسے میں نے پہلے کہا, ابھی آپ ہماری ایک کلاس ہے 1 گھنٹے کی, اس کے بعد اگلی کلاس جو بدھ کو ہوگی انشاءاللہ, اس سے پہلے آپ نے 1-1.5 گھنٹہ اور کسی وقت لگانا ہے. اور جلدی لگا لیں گے تو اچھا ہے, اگلی کلاس آنے کے قریب جائیں گے تو اتنی دیر میں ممکن ہے آج کی سیکھی ہوئی کچھ چیزیں آپ کے ذہن سے نکل جائیں. تو کوشش کریں کہ جس دن کلاس ہو اسی دن, نہیں تو اگلے دن جو ہے نا اس کو ریوائز کر لیں تاکہ آپ کو وہ اچھی طرح یاد ہو جائے. اچھا, اسی طرح جی آگے تھوڑا سا اور بڑھ جائیں. آج تھوڑا سا ٹائم اوپر ہو جائے گا. آپ کو پتا ہے کہ ہم نے کچھ آدھا گھنٹہ تو تقریباً وہ دوسری باتوں میں لگایا, لیکن وہ بھی بڑی اہم تھی. ان کو کیے بغیر اگر ہم ڈائریکٹ پڑھتے تو شاید وہ آپ کے لیے اتنا فائدہ مند نہ ہوتا. اچھا, اس کے بعد جو ہے نا نیچے دیے ہوئے حروف کی حرکت تنوین تحریر کریں. ایک حرف کی مثال دی جا رہی ہے, باقی آپ خود تحریر کریں. تو یہ جو چیزیں ہم نے آج کے لیسن میں سیکھی ہیں نا اسی سے متعلق ہے. تو یہ آپ نے اس کے اوپر اپنے الگ نوٹس بنائیں, اس کے اوپر یہ چیزیں لکھیں. جیسے اب یہ لکھا ہے نا, با کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے, یہ والی, یہ ہے نا با کے اوپر زبر. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ابھی ہم نے سیکھا نا, با کے اوپر جو زبر ہے اس کو ہم کہتے ہیں فتح. تو با پر فتح کی حرکت ہے, اس لیے یہ با مفتوح کہلائے گی. اب اسی طریقے سے آپ نے, جیسے با کے نیچے زیر ہے تو آپ نے کیا لکھنا ہے آگے کہ با کے نیچے کسرہ ہے اس لیے با مکسور کہلائے گی. اور با کے اوپر پیش ہے تو اب اس کو ہم کیا کہیں گے کہ با کے اوپر دمہ ہے اور اس لیے با مدموم کہلائے گی. تو یہ اسی طرح یہ آپ نے
یہ پوری جو چارٹ ہے یہ پورا کرنا ہے. اور پھر آگے بھی ہے کچھ, یہ جیسے با کے اوپر 2 زبر ہیں, تو اب یہ لکھا ہو نا با پر فتحتین کی تنوین ہے اس لیے با مفتوح ہے, تو اسی طرح آپ نے اس کو کہنا کہ یہ با کے نیچے کیا ہے, کسرتین ہے, اور یہ 2 پیش ہیں تو یہ دمتین ہے, اسی طرح یہ فتحتین ہے, تو یہ چیزیں ہو جائیں گی. بس اس کے ساتھ ہمارا یہ لیسن پورا ہو گیا ایکسرسائز سمیت. یہ آپ نے ایکسرسائز اپنے طور پر کرنی ہے. آخر میں یہ جو پیج پہ کچھ چیزیں دی گئی ہیں یہ صرف ہیں قرآن پاک سے کچھ حروف دیے گئے ہیں, کچھ الفاظ دیے گئے ہیں. یہ اگر آپ ساتھ ساتھ ان کو یاد کرتے جائیں گے, اس کے ساتھ معنی بھی لکھا ہوا ہے, تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کیونکہ الٹیمیٹلی ہم نے قرآن پاک کو سیکھنا ہے. تو یہ الفاظ اگر آپ ساتھ ساتھ یاد کرتے جائیں گے تو جب ہم اس کی ایکسرسائز اینڈ پہ کریں گے یا قرآن پاک پہ آپ اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی ویکیبلری یعنی ذخیرہ الفاظ بھی ڈیولپ ہو چکا ہوگا. گو کہ ان چیزوں کا تعلق براہ راست, یہ والا جو حصہ ہے یہ براہ راست ہمارے آج کے لیسن سے تعلق نہیں ہے, یہ ایک اضافی چیز ہے آپ کے فائدے کے لیے کہ آپ کو ساتھ ساتھ نالج حاصل ہوتا جائے کہ قرآن پاک میں کیا حروف استعمال ہوتے ہیں اور ان سے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو یہ ایک اضافی چیز ہے. چلیے اس کے ساتھ ہی میری طرف سے آج کا لیسن پورا ہو گیا. چلیں جی, اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی کلاس ختم ہوئی. اگلی کلاس تک کے لیے اللہ حافظ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.